بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میرا نام حافظ محمد اجمل فریدی ہے۔ میں ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال سینئر آفٹرنون بوائز میں ایس اسلامیات ہوں۔ آئیے ہم آج کا اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ اس سے پہلے اپنی کتاب کے دوسرے سبق اسلام میں عبادت کا تصور اس کا ایک لیکچر لے چکے ہیں۔ آج اس کا دوسرا لیکچر آپ لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے تک اس سبق کے بارے میں اور اس سبق کے ذریعے آپ کیا کیا کچھ جان چکے ہیں، ذرا ان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آپ اس سبق میں عبادت کے مختلف انداز، معنی، مفہوم اور اہم اسلامی عبادات کے ضمن میں ارکان اسلام کو بھی جان چکے ہیں۔ آج ہم ان کا ذرا اعادہ بھی کریں گے۔ عبادت میں کیا کیا چیز شامل ہے اور اہم اسلامی عبادات کون کون سی ہیں، اور بالخصوص ان میں سے جو پہلی عبادت ہے نماز، اس پر پچھلے لیکچر میں گفتگو ہو چکی ہے۔ اس ضمن میں جو نیا سبق آپ نے کاپیوں پر شروع کرنا ہے، جیسے آپ نے اپنے پہلے سبق رسولوں پر ایمان سے پہلے مختلف رنگوں سے ایک خوبصورت پیج سجایا تھا، اہم اسلامی عقائد، تو اسی طرح آپ نے دوسرا سبق شروع کرنے سے پہلے مختلف کلرز کے ساتھ آپ نے ایک صفحہ سجانا ہے ارکان اسلام، اور اس میں توحید و رسالت یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اور رسالت یعنی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، یہ پہلا رکن ہے۔ یہ وہی ہے جسے بچپن میں چھوٹے بچوں کے لیول پہ آپ لوگوں نے کلمہ کے نام سے پڑھا ہوگا کہ پہلا رکن ہے کلمہ۔ تو کلمہ بیٹا جی کچھ نہیں ہوتا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ توحید ہے، دوسرا حصہ رسالت ہے۔ تو اب آپ بڑے ہو رہے ہیں تو اصل چیز کو آپ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کلمہ رکن نہیں ہے، توحید و رسالت، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا، رسول ماننا، یہ دونوں چیزیں مل کر توحید و رسالت ہیں، جو کلمہ کے دو اجزاء ہیں۔ تو یہ پہلا رکن ہو گیا۔ اس کے بعد نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ تو اپنی کاپی میں یہ مختلف رنگوں کے ساتھ اس طرح آپ نے سجانا ہے تاکہ جب بھی کاپی کھلے، صفحے پلٹیں، بار بار آپ کی یہ نظر پڑے گی ارکان اسلام پر، اہم اسلامی عقائد پر، تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے لاشعور تک میں محفوظ ہو جائیں گی یہ چیزیں۔ اس کے بعد آج کے ہمارے لیکچر کی اگر تدریس پر آپ نظر ڈالیں تو ہمارے جو ٹارگٹس ہیں، ہمارے مقاصد ہیں، عبادت کی مختلف اقسام کو ہم نے پھر سے ذرا تازہ کرنا ہے، اور بالخصوص آج کے سبق میں زکوٰۃ اور روزے کے بارے میں آپ جانیں گے۔ عبادت کی بنیادی طور پر دو بڑی قسمیں ہیں، مالی عبادت اور جسمانی عبادت۔ نماز جسمانی عبادت ہے، روزہ جسمانی عبادت ہے، اس میں ہمارے جسم نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ روزے کی بھوک پیاس بھی جسم برداشت کرتا ہے۔ نماز کے جو ارکان ہیں، آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، جھک کرے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، یہ بھی آپ کا جسم ہی کرتا ہے۔ تو نماز اور روزہ دونوں جسمانی یا بدنی عبادات ہیں، جبکہ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ اور حج جو ہے دونوں اقسام کا مجموعہ ہے۔ حج میں آدمی فزیکلی بھی موو کرتا ہے، طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف کے صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، مینا مزدلفہ عرفات میں جا رہے ہیں، مختلف وادیوں میں جا رہے ہیں، تو آپ جسمانی طور پر بھی مناسک ادا کرتے ہیں اور آپ کا مال بھی کافی سارا خرچ ہوتا ہے۔ تو حج جو ہے بدنی اور مالی دونوں عبادات کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی اہمیت سے اور پھر روزے کی اہمیت سے آپ کو آگاہی بہم پہنچائی جائے گی۔ زکوٰۃ جو ہے اسلامی ارکان میں سے انتہائی اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، یعنی پیسے کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے۔ محنت سے کمایا گیا مال اللہ کے حکم پر اس کے ضرورت مند بندوں پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ جو لوگ گویا کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے جو ہے مال میں میل رہ جاتی ہے، خرابی رہ جاتی ہے، زکوٰۃ دینے والوں کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ سورۃ التوبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ان میں فقراء، مساکین، عاملین، نو مسلم لوگ، غلام، قرض دار، اللہ کے راستے میں اور مسافر، یہ 8 ہیں۔
فقراء یعنی غریب لوگ، مساکین جو بہت ہی خستہ حال غریب ہوں، عاملین محکمہ زکوٰۃ کے عملے کے افراد کی تنخواہیں اور دیگر اخراجات، نو مسلم لوگ جو ایک ہندو یا عیسائی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنی پڑتی ہے، تو زکوٰۃ فنڈ سے اس کو بحال کیا جائے۔ اسی طرح غلاموں کو زکوٰۃ فنڈ سے آزادیاں دلوائی جائیں۔ ایک آدمی قرض دار ہے، سفید پوش آدمی جس کا چھوٹا موٹا کاروبار یا کوئی نوکری بھی ہے، لیکن جتنی کا آمدن ہے اس سے تو جو روٹین کے اخراجات ہیں وہی بمشکل پورے ہوتے ہیں، اور اچانک خدا نخواستہ گھر میں کوئی حادثاتی صورت بن گئی، کوئی آپریشن کروانا پڑ گیا، کوئی شدید بیماری اور یا کوئی شادی بیاہ کا مسئلہ بنا اور بیچارہ اب قرض تلے دبا ہوا ہے، تو لوگوں کو چاہیے اپنی زکوٰۃ میں سے اس کا قرض ادا کروائیں اور اسے عزت کی زندگی گزارنے کا موقع دیں۔ اور اللہ کے راستے میں جو جہاد یا دینی علوم حاصل کرنے کے لیے گھر سے دور نکلتے ہیں، ان کی ضروریات بھی زکوٰۃ فنڈ سے ادا کی جائیں گی۔ اور مسافر آدمی اپنے گھر سے اگر دور ہو اور خدا نخواستہ اس کی جیب کٹ جاتی ہے، پیسے گم ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، تو وہ آدمی وہاں جہاں دور ہے وہاں کے لوگوں سے زکوٰۃ لے کر اپنے سفری اخراجات اور گھر پہنچنے کی سبیل پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے اس کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ان کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا۔ زکوٰۃ کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں محبت، ہمدردی اور امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ مالدار لوگ جب غریب لوگوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں تو گویا کہ غریب لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے احترام، محبت پیدا ہوتا ہے، اور اگر مالدار صرف اپنا مال جمع کرنے کی فکر میں رہیں تو ممکن ہے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ ان کا مال لوٹنے کی فکر میں لگ جائیں، چور ڈاکو بنے اور ان کے لیے منفی جذبات اور جو ہے نا معاملات میں پڑ جائیں۔ لیکن زکوٰۃ کے ذریعے ظاہر ہے اس کا بھی سدباب ہے، گویا کہ زکوٰۃ دینے میں مالداروں کی اپنی جان اور اپنے مال کا تحفظ بھی ہے۔ روزہ یہ بھی اسلامی عبادات میں سے ایک انتہائی اہم عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ مشک، کستوری، یہ گولڈ یعنی سونے سے بھی زیادہ قیمتی خوشبو ہے، اس کی بڑی اہم اور قیمتی خوشبو ہے، لیکن اس خوشبو سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے منہ سے آنے والی خوشبو پسند ہے جس نے صبح سے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، بھوکا پیاسا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری یا دکھلاوا نہیں ہوتا۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے نا، تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قیام کر رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، اسے بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو ممکن ہے وہ ذرا لوگوں کو دکھانے کے لیے خشوع و خضوع شروع کر دے اور بڑے اچھے انداز میں عبادت کرنا شروع کر دے، تو ریاکاری ہو سکتی ہے۔ لیکن روزہ تو ایسی چیز ہے جو نظر ہی نہیں آتی۔ کوئی آدمی سو رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، کھیل رہا ہے، کسی کو کیا پتہ اس کا روزہ ہے یا نہیں، تو چونکہ یہ چیز لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی لہٰذا اس میں ریاکاری کا امکان بہت کم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آوازیں دی جاتی ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، رزق مانگنے والا، اے خیر کی تلاش کرنے والوں آگے بڑھو اور اے شر تلاش کرنے والوں پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کے علاوہ حدیث میں ہے کہ رمضان شریف میں ہر فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ رمضان شریف میں جو ہے نیکی کے بہت سارے مواقع ہیں۔ روزہ رمضان شریف میں ہے، تراویح کی صورت میں قرآن سے بہت زیادہ ربط رمضان شریف میں ہے، اعتکاف رمضان شریف میں ہے، لیلۃ القدر رمضان شریف میں ہے، اور اللہ نے تو قرآن بھی رمضان شریف میں ہی نازل کرنا شروع کیا، اور ہمیں تو پاکستان بھی اللہ نے رمضان شریف میں دیا، سو یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام حدیثوں میں باب الریان بیان کیا گیا ہے، یہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے خاص ہوگا، یعنی ہر دروازے سے کوئی نماز والوں کے لیے، کوئی جہاد کرنے والوں کے لیے، کوئی زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، ریان نامی دروازے سے روزے داروں کو آوازیں دی جائیں گی کہ روزے دار آ جائیں جی جنت میں۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رہے، حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان اچھی طرح وضو کرے
اور اس کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سو ہمیں وضو بھی اچھی طرح کرنا چاہیے، اور اس کے بعد کلمہ شہادت بھی پڑھنا چاہیے، نماز بھی پڑھنی چاہیے، اور روزے کی ادائیگی بھی خوش ہو کے کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کی مہربانیاں جو ہمیں دی ہیں، بخشنے کے بہانے ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر کی روشنی میں بیٹا جی آپ نے اور اپنے درسی جو کتاب ہے اس کے سبق اسلام میں عبادت کا تصور، اس کے اندر زکوٰۃ کی ہیڈنگ بھی آپ کو لکھی نظر آ جائے گی اور روزے کی بھی، تو ان دونوں ہیڈنگز کے نیچے جو جتنی عبارت ہے وہ ساری ان دونوں کے متعلق ہے، آپ نے ان سب کو غور سے پڑھنا ہے، اور پھر اس لیکچر اور درسی کتاب کی روشنی میں آپ نے ان سوالوں کے جوابات تلاش کر کے اپنی کاپیوں پہ خوبصورت لکھنے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ زکوٰۃ کیسی عبادت ہے، اس کا جواب آپ نے تلاش کر کے لکھنا ہے۔ دوسرا، مال کس عبادت سے پاک ہو جاتا ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ تیسرا، مصارف زکوٰۃ کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں کیا گیا ہے۔ چوتھا یہ کہ کون سی عبادت ہے جس میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہوتا۔ اور پانچواں اور آخری سوال یہ ہے کہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی سلامتی اور عافیت عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے سارے احکام پر پوری طرح عمل کرنے اور اپنے نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔